اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 223۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، اور تم اپنی کھیتی کو کھاؤ جس طرح تم چاہتے ہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے نیک کام آگے بھیجو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ ایک دن تم اللہ رب العزت سے ملنے والے ہو۔ اس میں علماء مفسرین نے لکھا ہے نساء حرث لکم، اللہ رب العزت نے کہا کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ اس سے مراد کھیتی کو مثال اس وجہ سے دی گئی کہ جس طرح انسان اپنی کھیتیوں میں بیج بوتا ہے، پھر اس کو اگاتا ہے، اگتے اس کے بعد وہ کھاتا ہے، تو اسی طرح عورت کے رحموں میں جو نطفہ ڈالا جاتا ہے اور نطفے کے بعد پھر اللہ رب العزت اس میں سے اولاد عطا فرماتا ہے، اس لیے اس کو اس کے ساتھ مثال عطا کی گئی۔ فرمایا فأتوا حرثکم انا شئتم، اور تم کھاؤ اپنی کھیتی کو جس طرح تم چاہتے ہو۔ اس میں علماء مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے کہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ کیونکہ اس پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا فَإِذَا طَهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ تم جب جس طرح اللہ رب العزت تمہیں حکم دیا ہے تم ویسے ان کے ساتھ کرو۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، کہ جہاں سے تم چاہو جیسے تم چاہو اپنی کھیتی سے کھاؤ۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ صرف اور صرف تم جو وطی کر سکتے ہو وہ فرج کے ذریعے ہے، تم عورت کی دبر میں یا اس کے علاوہ تم کسی طریقے سے وطی نہیں کر سکتے۔ یہ ہم صحبت کا طریقہ جو اللہ رب العزت تمہیں فرمایا ہے وہ صرف یہی ہے کہ تم اپنے ایک ہی طریقے سے فرج کے ذریعے تم بستی کر سکتے ہو، کیونکہ ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، کہ اس جو اپنی فرجوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا اس سے مراد کہ ایک ہی رستہ ہے جو مباح کیا گیا ہے انسان کے لیے، اور وہ بھی صرف اس لیے مباح کیا گیا ہے کہ نسل انسانی کو باقی رکھنے کے لیے صرف تمہیں یہ رستہ مباح تمہارے لیے مباح کیا گیا ہے کہ تم اس رستے سے مباشرت کر سکتے ہو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور فرمایا بھیجو اپنے لیے بہترین آگے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ ایک دن تم اللہ رب العزت سے ملنے والے ہو۔ اب علماء مفسرین نے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں پیچھے سے وطی کر سکتا ہوں؟ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جائز ہے۔ تو پھر جب وہ جانے لگا تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا، تو آپ نے پوچھا کیا تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ دونوں رستوں میں سے کس کے ذریعے میں وطی کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ رستہ ایک ہی جائز ہے کہ وہ فرج کے ذریعے تم وطی کر سکتے ہو، ہاں البتہ اس نیت سے کہ تم پیچھے سے اگر فرج میں کرنا چاہو تو یہ جائز ہے، لیکن اگر تم دبر میں وطی کرنا چاہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دبر میں عورت کی دبر میں ہم بستی وطی کرتا ہے، یا پھر وہ اس نے ایسے ہی کہ جس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کی ہے۔ اس لیے علماء جمہور علماء نے یہ لکھا ہے کہ عورت کے ساتھ، اور امام شافعی، امام محمد، امام احمد اور امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد کے لکھا کچھ قول لوگوں نے کہا کہ وہ وطی دبر میں جائز ہے، لیکن آپ کے شاگردوں میں سے کسی نے بھی وہ کوئی بھی سب ماننے کے لیے تیار نہیں، فرماتے کہ یہ صرف ان کی طرف غلط منسوب کیا گیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ باقی جمہور علماء نے، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور باقی بھی ائمہ کرام نے اس بات پر متفق ہے کہ عورت کے ساتھ وطی صرف اور صرف فرج کے ذریعے کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ وطی کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ حرام کام ہے، اور حرام کام کسی حالت میں بھی جائز نہیں۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، واعلموا انکم ملاقوہ، اور یہ جان لو کہ ایک دن تم اللہ رب العزت سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ یعنی اگر اس کا خوف رکھو کہ ہر وقت تم اس کا خوف رکھو کہ ہم اس کی بارگاہ میں جائیں گے اور ایک دن اس سے ملاقات ہوگی،
اس باری تعالیٰ سے آمنا سامنا ہوگا۔ پھر اگر ہم غلط کام کر کے اس کے سامنے جائیں گے تو پھر ہم کس منہ سے اور کون سا منہ لے کر اس کی بارگاہ میں جائیں گے؟ تو فرمایا یہ جان لو کہ اللہ رب العزت سے تم ملنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے یہ خوشخبری ہے، کیونکہ بندہ مومن جب اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرتا ہے تو فرمایا جب وہ رب سے ملے گا تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس کی اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔